بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو آج کی کلاس ہے تو اس کے اندر سبق نمبر ہے 78۔ پھر جو سبق چل رہا ہے پچھلے کچھ دن سے وہ ہے اسماء اشارات کے سلسلے میں۔ دوستو، آج کی بھی جو مختصر کلاس ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی بھائی اسماء اشارات سے تعلق رکھنے والی کلاس ہے۔ پھر اس کے اندر بھی سبق ہو رہا ہے اور ہوگا، مطلب اس میں اشارہ کے بارے میں۔ دوستو، اس میں اشارہ کی تعریف وغیرہ آپ کے سامنے واضح کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد دوستو یہ عرض کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ دیکھیے بھائی اسماء اشارات جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، پھر وہ کون سے ہیں، کون سے حروف ہیں جو اسماء اشارات بنتے ہیں اصل میں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی تھیں کہ ذا ہے، زانی ہے، ذی ہے، پھر تانی ہے، یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اولائی ہے۔ یہ سب الفاظ یہ اسماء اشارات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اصل میں اسماء اشارہ ہیں، مگر ان کے شروع میں حرف تنبیہ یعنی ہا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اضافہ کرنے کے بعد وہ اسماء اشارات پورے کے پورے جن کے اندر ہا کا اشارہ مطلب اضافہ شروع میں کیا جاتا ہے، پھر ہا کو ملایا جاتا ہے، تو اسی صورت میں ان کی جو شکل بنتی ہے ہاذا، ہادہی، ہادانی، ہاتانی، ہاولائی، یہ سارے کے سارے جتنے بھی اسماء اشارات ہیں ہا لگنے کے بعد تو یہ سب کے سب قریب والے کہلائے جاتے ہیں، یعنی قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی جن کا مشار الیہ قریب ہو تو ان کی طرف یہ اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ مقرر ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ بات بھی آپ کے سامنے اجاگر کر دی گئی تھی کہ دیکھیے یہ جتنے اسماء اشارات ہیں ذا، زانی، پھر تانی، اولائی، یہ جتنے بھی اسماء اشارات ہیں تو ان کے بعد ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ ہے حرف خطاب۔ حرف خطاب وہ کا ہے، تو اس کو کا کی مختلف شکلیں ہیں، تو حرف خطاب کا اضافہ بھائی بعد میں کیا جاتا ہے اور حرف تنبیہ کا اضافہ وہ پہلے کیا جاتا ہے۔ تو پہلے کرنے کی شکل بھی آپ کے سامنے ابھی میں نے عرض کی کہ وہ ہاذا، ہادانی وغیرہ بنتا ہے۔ حرف خطاب جو کا ہوتا ہے وہ بعد میں اضافہ کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو اسماء اشارات ہیں جن کے آخر میں حرف خطاب کا، کما، کم، کی، کما، کننا وغیرہ ہے، یہ مل کے آ رہے ہیں، یہ سب کے سب اسماء اشارہ بعیدہ کہلاتے ہیں، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الفاظ مقرر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جب اس میں اشارہ جو اصل ہے ذا، زانی، تا، پھر اس طرح کے الفاظ، تو ان کے بعد جو حرف خطاب آ رہا ہے تو ان کی کل تعداد آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ وہ ان کی کل تعداد مقررات کو حذف کر کے وہ 25 کی ہے۔ دوستو، اس کی تفصیل میں نے عرض نہیں کی تھی کہ یہ جیسے کا لگنے کے بعد یا کما لگنے کے بعد وہ کس طرح اس کی شکل اور صورت بنتی ہے۔ دوستو، یہ سارے کے سارے جتنے اسماء اشارات ہیں تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ان کے آخر میں حرف خطاب لگ چکا ہے، لہذا یہ پورے کے پورے 25 الفاذ اس بات کے لیے مقرر ہو گئے ہیں اور منتخب ہو گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ دوستو دیکھیں، یہ ذاکا ہے، ذاکما ہے، ذاکم ہے، ذاکی، ذاکما، ذاکنا، زانی کا، زانی کما، زانی کم، زانی کی، زانی کما، زانی کننا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو علی حد القیاس یہ دیکھیں تا کا، تا کما، تا کم، تا کی، تا کما، تا کننا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو تسنیہ کی مثال ہے تانی کا، تانی کما، تانی کم، تانی کی، تانی کما، تانی کننا۔ پھر اس کے بعد دوستو یہ جو اولائی کا، اولائی کے بعد جو مطلب حرف خطاب کا اضافہ مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے اولائی کا، اولائی کما، اولائی کم، پھر اولائی کی، اولائی کما، اولائی کننا۔ تو اس طرح دوستو ان 25 بھائی الفاظ کے ساتھ حرف خطاب لگ گیا ہے۔ حرف خطاب لگنے کے بعد یہی اسماء اشارات جو 5 کی تعداد میں تھے وہ 25 کی شکل میں بدل گئے ہیں، بھائی ان کی تعداد اب 25 ہو چکی ہے۔ کیوں؟ یہ اس حساب سے ہوئی ہے کہ ان کے بھئی آخر میں حرف خطاب مختلف شکلوں میں لگ رہا ہے، کوئی تثنیہ کا لگا ہوا ہے اور تثنیہ مذکر کا، کوئی واحد مذکر کا، کوئی جمع مذکر کا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں یہ کا ہے نا، ذا کے ساتھ ملا ہوا ہے، ذا کا،
تو یہ واحد مذکر کا حرف خطاب ہے، تو اس سے واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ذاکما ہے، تو ذا کے ساتھ یہ کما، یہ حرف خطاب تثنیہ والا لگ گیا ہے مذکر کا۔ پھر ذاکم میں یہ بھی حرف خطاب ہے کم، یہ جمع والا لگ گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو دیکھیں یہ ذاکی، تو یہاں پہ بھی حرف خطاب لگ گیا ہے بعد میں، تو ذاکی یہ کی کا حرف خطاب آنا کاف زیر کی کے ذریعے سے یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث کا ہے کی۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ذاکما ہے، ذاکنہ ہے، یہ جمع مؤنث، یہ تثنیہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ذانی کا، یہ بھی دیکھیے ذانی کا، ذانیکما، ذانیکم، تثنیہ کا جو اس میں اشارہ تھا ذانی، تو اس کے ساتھ حرف خطاب کا کما کم کے ذریعے سے لگ کے یہ شکل بن چکی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ذانی کا، ذانی کما، ذانی کنہ، یہ ذانی کی، ذانی کما، ذانی کنہ، تو اس کے اندر بھی ذا کے ساتھ کی کما کنہ لگ چکا ہے۔ یہ حرف خطاب ہیں سب، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، پھر جمع مؤنث کا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو بھائی اسماء اشارات کی میں سے یہ بھی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے جو اسماء اشارات تھے ان کی تعداد بنسبت اور اسماء اشارات کی زیادہ تھی، جیسے تا کا لفظ ہے، تیہی کا لفظ ہے، دیہی کا لفظ ہے، تہ کا لفظ ہے، تو یہ سب کے سب تھے۔ تو اس میں سے یہاں لیا گیا ہے دوستو تا کا لفظ، دیکھیے تا کا، تاکما، تاکم، یہ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، پھر جمع مؤنث کے لیے یہ ہر جگہ یہ دیکھیے حرف خطاب لگ رہا ہے۔ بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل اس میں اشارہ ہے ذا، ذانی، تا، تانی، پھر اولائی، تو ان کے ساتھ بعد میں بھئی حرف خطاب لگ کے یہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں۔ تو اس طرح دوستو ان کی جو کل تعداد ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی تعداد کیا ہے، 25 ہے، 25 کی تعداد میں یہ پائے جاتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ ایک خاص بات بتانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ بھی ہم جب دیکھ رہے ہیں تو یہ سب کے سب دیکھیں یہ بھئی اسماء اشارات ہیں، تو یہاں یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو ذا ہے نا، ذا کے ساتھ ابھی نہ مطلب کا لگا ہے، نہ لکا لگا ہے، نہ نکا لگا ہے، بہرحال کچھ بھی اس کے بعد حرف خطاب نہیں لگا ہے، خالی ذا لگا ہوا ہے، ذا ہے۔ تو اس کے بعد اگر لگایا جائے ہا تو تنبیہ والی بات ہو جاتی ہے، سامنے والے کو تنبیہ کر کے اس کو اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو خالی ذا ہے یہ اصل اس میں اشارہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا، تو یہ ذا قریب کے لیے ہے، قریب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو پھر ذا کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں آپ ذالکا ہے، ذا کے ساتھ لکا لگا ہوا ہے، تو یہ بعید یعنی دور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو ذالکا بولتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ذاکا ہے بغیر لام کے، خالی ذاکا، تو یہ ذاکا جیسے کہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، تو یہ ذاکا جو لام کے بغیر پایا جاتا ہے تو یہ اصل میں متوسط دور رہنے والے کسی شخص یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ مقرر ہے۔ ذا کے ذریعے سے قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جو بالکل قریب ہے اس کی طرف ذا کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ پھر ذالکا کے ذریعے سے لکا لگنے کے بعد یہ دور کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، بعید کے لیے۔ پھر ذاکا کا جہاں تک تعلق ہے یہ متوسط، نہ بہت زیادہ دور ہے نہ بہت زیادہ قریب ہے، درمیان میں ہے کوئی چیز، نہ قریب میں شمار کر سکتے ہیں نہ زیادہ دور میں شمار کر سکتے ہیں، درمیان کی کیفیت میں ہے، تو اس کی طرف اگر اشارہ کرنا مقصود ہو تو ذاکا کا لفظ اس کے لیے مقرر ہے۔ دوستو اس کے بعد دیکھیں ذالکا کے بعد یہ تلکا بھی لکھا ہوا ہے، ذان نکا لکھا ہوا ہے، پھر اولئک لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے ذان نکا ہے، ذانکا نہیں، یہ ذانکا نہیں بلکہ یہ ذان نکا تشدید کے ساتھ بالتشدید یہ لفظ ہے۔ تو یہ ذالکا کی طرح تلکا، ذانکا، پھر اولئک، یہ بھی الفاظ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہیں، یہ اسماء اشارہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیے ذاکا بغیر لام والا ہے، ذالکا کے بجائے ذاکا، یہ متوسط کے لیے ہے، مطلب بیچ میں نہ بہت زیادہ فاصلے پہ ہے نہ بہت زیادہ قریب ہے کوئی چیز، اس کی طرف اشارہ حسیہ کرنا ہے۔
ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرنا ہے تو ایسی صورت میں مثال کے طور پہ ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرنا، تو ایسی صورت میں یہ متوسط مقام پر جو ہے، نہ زیادہ دور نہ زیادہ قریب، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذاکا کا لفظ مقرر ہے۔ ذاکا کے ساتھ بھیا اور بھی ان کی ایک برادری ہے، اس کی برادری وہ بالکل درمیانے نے متوسط چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں مزید دوستو؟ یہ ہے، دیکھیے، یہ ہے تانی کا، پھر زانی کا، پھر اولائکا، الاکا، یہ اولائکا نہیں الاکا، تو یہ سب کے سب اسماء اشارات ہیں۔ ذاکا کے ساتھ اس کی اور برادری، تانی کا، زانی کا، الاکا، اولائکا کی بات نہیں ہو رہی، اولائکا تو یہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے چلا گیا ہے، یہ ہے الاکا۔ یہ تین الفاظ بھی ذاکا کے ساتھ متوسط مقام پر، بہت زیادہ دور نہیں بہت زیادہ قریب نہیں، ان کی طرف وہی اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں دوستو۔ اسی طریقے سے دوستو اب جو ہم اب تک پڑھ رہے تھے، یہ سارے کے سارے جتنے الفاظ تھے، چاہے وہ مطلب ایک ہاذا لگنے کے، ہا لگنے کے بعد ہاذا، ہاذانی، ہادیہی، پھر تل کا، تانی، پھر ہاولائی، پھر اسی طریقے سے کا حرف خطاب لگنے کے بعد کے جو 25 کی تعداد میں یہ الفاظ ہیں، یہ سب جتنے بھی اب تک ہم اسماء اشارات پڑھے، پھر اسماء اشارات زیر بحث یہاں پہ لائے گئے، وہ سارے کے سارے اسماء اشارات، سارے کے سارے کسی چیز کی طرف، کسی فرد کی طرف اور کسی شخص کی طرف، کسی بھی ذات کی طرف، کسی بھی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن دوستو اس سے ہٹ کر عربی زبان کے اندر جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے بھی الفاظ مقرر ہیں۔ جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو کسی شے کی طرف، کسی ذات کی طرف، کسی فرد کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں، قریب اور بعید کے فرق کو واضح کرتے ہوئے۔ مگر اس سے ہٹ کے دوستو عربی زبان کے اندر اسماء اشارات کی قسم میں کچھ ایسے الفاظ بھی مقرر کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے صرف جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جگہ کی طرف، مکان کی طرف، جگہ اور مکان کی طرف خاص طور پہ اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ جگہ کی طرف لازمی بات ہے دوستو، یہ اور وہ کہہ کے جگہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اور وہ کہہ کر، بلکہ اس کے لیے خاص الفاظ مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں دوستو، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نیچے کی لائن میں، یہ دیکھیے، ہنا، ہا ہنا، ہنالکا، ہننا، ہننا، ثم، ثم نہیں، ثم، ثم کے معنی تو پھر کیا آتے ہیں، تو یہ دیکھیے، یہ پورے کے پورے جو الفاظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، ہنا، ہا ہنا، ہنالکا، ہننا، ہننا، ثم، یہ پورے کے پورے الفاظ جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہیں۔ یہ اسماء اشارہ مکانیہ ہے، سمجھیے، جگہ کی طرف ان کے ذریعے سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے۔ اب وہاں کے معنی ہے اس کے اندر، پھر یہاں کے معنی ہے، اور وہاں یہاں کے معنی اس کے اندر ان کلمات میں پائے جاتے ہیں دوستو۔ یہ الفاظ خاص طور پہ ہنا، ہا ہنا، ہنالکا، ہننا، ہننا، ثم، یہ جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں دوستو۔ ہمارا یہ جو سبق ہے اسماء اشارات کے سلسلے میں مزید یہ جاری ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ اگلی جو کلاس ہوگی اس کے اندر بھئی اسماء اشارات کا سبق اور اس کا درس اختتام پذیر ہوگا۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ اس کلاس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کلاسوں میں برکت عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔